خداوند متعال نے حساب و کتاب کا نظام قائم کیا ہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ یاد رکھو، اگر اچھی زندگی گزارو گے، میرے بندے بن کے رہو گے، میرے اوامر کے مطابق چلو گے، تمہاری زندگی میری مرضی کے مطابق ہوگی تو تمہارے لیے اچھی جزا ہے، وہ جنت ہے، نعمات جنت ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور اگر باغی بن کر، نافرمان بن کر، تجاوز کرنے والے فاسق بن کر زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے سخت قسم کی سزا ہوگی۔ خداوند متعال کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنے والا انسان اچھا انسان نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی دنیاوی قانون ہے، ملکی قانون ہے، یا کسی یونیورسٹی، کالج، سکول، مدرسہ دینیہ کا قانون ہے، یہاں مثلا جامعۃ المنتظر میں اگر کوئی طالب علم آتا ہے اور وہ قانون کو صحیح طرح سے فالو کرتا ہے تو وہ طالب علم محترم ہوتا ہے، اور ہر استاد اور ہر یہاں رہنے والا بڑا اس طالب علم سے پیار بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور اگر وہ طالب علم باغی ہو جائے قانون سے کوئی بھی، تو ظاہر ہے نہ اساتذہ کو اچھا لگتا ہے، نہ بزرگان کو، لیکن بہرحال کوشش ہوتی ہے کہ اس کو آخر تک لے جایا جائے، آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اور کچھ نہیں تو کم از کم پیش نماز بن جائے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے لیے مسائل سیکھ لے جو اس کو زندگی میں درپیش ہوتے ہیں، مسائل فقہیہ۔ اور اگر بالکل صفر ہوتا ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے اور وہ ناپسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ تو خداوند متعال نے بھی یہی نظام قائم کر رکھا ہے، اور یہ جتنے نظام بنائے گئے ہیں، کسی مسلمان نے یا غیر مسلمان نے بنائے ہیں، تو انسانیت کو منظم رکھنے کے لیے تو خدا نے بھی جو نظام بنایا تھا اور اسی سے سارے نظام لیے جا رہے ہیں۔ یہ نظام بھی ایک ادارہ کو، ایک مدرسہ کو، ایک سسٹم کو قائم اور منظم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ لہٰذا قانون کو فالو کرنے والا انسان اچھا ہے، جو قانون سے بغاوت کرتا ہے اس کو اچھا ہر قوم و ملت میں اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو۔